بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا عقل سے کام لیجئے۔ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو؟ تم اسے کیسے مان سکتے ہو؟ آپ کی تو ذرا سی زبان چلتی ہے، دوسرے کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ چنانچہ میرے دل کی باتوں کی کہانی کا کردار کچھ یوں ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کو اللہ نے پہلی اولاد سے نوازا۔ گھر میں خوشیوں کا دور دارا تھا۔ پہلی اولاد، وہ بھی اولاد نرینہ۔ میاں بیوی، دادا دادی، نانا نانی سمیت کسی کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ معاشرتی مزاج کے مطابق مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا۔ مہمانوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ خاتون کی سہیلیوں نے بھی مبارکباد کے لیے آنا شروع کر دیا۔ ایک لاڈلی سہیلی بھی اپنے میاں کے ہمراہ تشریف لائی اور مبارکباد دی۔ سر جوڑ کر بیٹھیں تو باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ پھر وقت کے دامن میں اتنی وسعت کہاں کہ وہ عورتوں کی باتوں کو پورا پڑا۔ لاڈلی سہیلی نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، بھائی صاحب نے بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں تمہیں کیا تحفہ دیا؟ سہیلی نے کہا، کچھ بھی نہیں، ان کے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں۔ اف، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بہن تم ہی بتاؤ، کیا یہ اچھی بات ہے؟ میں تو سن کر حیران ہو گئی ہوں۔ کیا ان کی نظر میں تمہاری کوئی قیمت نہیں؟ تم نے اسے چاند جیسا پھول سا بیٹا دیا، اسے تو تمہارے پاؤں دھو کر پینے چاہیے۔ کوئی قدردان ہو تو شکر کر کر نہ تھکے۔ چلو یہ تو اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ مزید کچھ دیر باتیں کر کے، کھانا پینا کر کے لاڈلی قریبی سہیلی اپنے میاں کے ہمراہ واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر گھر آیا اور بیوی کا منہ لٹکا ہوا پایا۔ پوچھا، کیا ہوا ہے جناب صاحبہ نے کیوں منہ لٹکا رکھا ہے؟ بیوی نے کہا، میرے منہ بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کون سی میری قدر ہے؟ شوہر نے کہا، ایسی کیا بات ہے کہ ہم نے آپ کی قدر نہیں کی؟ آپ کو میں نے بیٹا دیا، آپ نے مجھے ایک تحفہ تک نہ دیا۔ شوہر نے کہا، جناب میں ایک مزدور بندہ ہوں، مزدوری کر کے جو چند روپے لاتا ہوں آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ اس گھر کی وزیر خزانہ آپ ہی ہیں، آپ اور بچوں کے لیے ہی کما کر لاتا ہوں۔ جب اللہ مزید دے گا تو آپ کی مزید خواہشات پوری کروں گا۔ آپ کی سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہ موقع تو ایسا تھا۔ آپ مجھے دلیلیں دے رہے ہیں۔ یہ مکالمہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ کبھی نہ ہونے والے واقعات بھی شکایات کا روپ دھارنے لگے۔ آوازیں اونچی ہوتی گئیں۔ دو طرفہ دلائل نے جنگ و جدل کا منظر پیش کیا۔ میاں جو جلتی دھوپ میں مزدوری کر کے آیا، بنا ٹھنڈا پانی پیے غصہ قابو سے باہر ہو گیا اور ہاتھ پاؤں بھی چل گئے۔ بیوی کے گھر والے آئے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئے۔ کچھ لڑکے والوں نے جلتی پر تیل ڈالا، کچھ لڑکی والوں نے ایک دوسرے کو ان پڑھ، جاہل، گنوار، غریب، شودے، لالچی، بھوکے کہہ کر ایک دوسرے کو دفع کیا اور دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی۔ یہ ہمارے معاشرے کا وہ حقیقی چہرہ ہے جس کے نتیجے میں کئی گھر اجڑتے ہیں۔ اگر آپ اس جرگے کا پنچ یعنی کہ جج مقرر کر دیا جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ قصور کس کا ہے؟ ابلیس کو خوشی مہیا کرنے کی بنیاد کس نے مہیا کی؟ طلاق اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ سب کی طرح آپ بھی کہیں گے قصوروار وہ لاڈلی سہیلی ہے جس نے اگر عقل سے کام لیا ہوتا اور ایسی فضول بات نہ کی ہوتی تو یہ آشیانہ تباہ ہونے سے بچ جاتا۔
پرابلم کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ اس فضول جملے سے جو اس کی زیارت کرنے آئی سہیلی نے کہا تھا۔ اس طرح کے پیشتر سوالات نادانی میں یا بلا مقصد ہم پوچھ بیٹھتے ہیں، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے یہ سوالات سننے والے کے دل میں نفرت یا محبت کا کون سا بیج بو رہے ہیں۔ خدا را آپ جس کے قریب ہیں اسے اس کی زندگی جینے دیں، اس کا موازنہ کسی امیر کبیر رئیس سے مت کیجیے، فساد پھیلانے والے مت بنیں۔ سیانے کہتے ہیں لوگوں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور وہاں سے گونگا بن کر نکلو۔ بے شک کچھ لوگوں کی زبانوں سے شیطان بول جاتا ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں کچھ سوالات ہمیں بہت معصوم لگتے ہیں۔ تم نے یہ کیوں نہیں خریدا؟ تمہارے پاس یہ کیوں نہیں ہے؟ تم اس شخص کے ساتھ پوری زندگی کیسے چل سکتی ہو؟ تم اسے کیسے مان سکتے ہو؟ آپ کی تو ذرا سی زبان چلتی ہے، دوسرے کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ شادی کے وقت بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرتا ہے۔ اگر آپ نے کمپرومائز کیا ہے تو کسی کو ان میں جھانکنے یا تک بندی کا اختیار نہ دیں، یا کم از کم پہلے اپنے معیار کا رشتہ تلاش کیجیے جس میں ہر بات واضح ہو اور دھوکہ بھی نہ ہو، تاکہ بعد میں آپ بھی بدتمیز شمار نہ ہوں اور دوسرے کے لیے سر درد بھی نہ ہو۔ اپنی زندگی کے فیصلے مکمل سمجھداری سے لیں۔ طلاق لینا یا دینا کوئی مشکل نہیں، مگر بعد کی زندگی جینا مشکل ہو جاتی ہے۔ اپنے گزرے وقت کی داستان اور وضاحت دینا مشکل ہو جاتی ہے۔ جذبات بھڑکانے والے تو تماشا دیکھ کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ آپ جس کے جتنے لاڈلے اور قریبی ہیں اس کے اتنے ہی حقوق آپ کے ذمہ ہیں۔ آباد کرنے والے، مسکراہٹ دینے والے، سمجھانے والے ہی مخلص ہوتے ہیں۔ طلاق، جدائی اور نفرت کی وکالت کرنے والے دلال ہی بعد میں آپ کو طعنے دیتے ہی نظر آئیں گے۔ کہانیاں، جنرل نالج، پہیلیاں اور اسلامک معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔